بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام. انگلش گلی چینل سے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہم نے اب تک کئی لوگوں کو اچھے لوگوں کو انٹرویو کیا جو آپ دیکھ چکے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ نے پسند بھی کیا ہوگا ان ویڈیوز کو، اور آپ کے کمنٹس سے ہمیں لگا ہے کہ آپ نے کافی پسند کیا ہے. ان لوگوں کو انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں چینل ہے انگلش کے بارے میں، ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا بریفلی بتاتا چلوں ہم انٹرویوز کیوں کر رہے ہیں لوگوں سے، مطلب کیوں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس طرح کی، تاکہ لوگ مل سکیں ان سے بات کریں. بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو کافی ایکسکیوز بناتے ہیں کہ بھئی ہماری لائف میں یہ چل رہا ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ ہے، ان کو یہ بتاتے چلیں ہم کہ یار یہ جو لائف ہے یہ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا کسی کی، ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں سے ہم نے بات چیت کی، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کتنی مشکلات کو فیس کیا لائف میں اور کہاں وہ پہنچے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا صلہ دیا، انہوں نے محنت کی تو یہاں پہنچے ہیں. اور آج بھی ہم ایک ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو ہے، آج ایک انٹرسٹنگ بندے صاحب کو ملاتے ہیں ہم، جو بیسکلی جن کا نام ہے سائرہ، لیکن یہ سائر کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی لائف میں تبدیلی کیسی آئی. بیسکلی یہ مطلب انہوں نے لائف سٹارٹ کی، جو اب تک لائف گزار رہی ہیں، انہوں نے لائف گزاری ہے، سائر بن گئی، ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہوا ان کی لائف میں، مطلب شی از فیمیل لیکن انہوں نے میل کی لائف گزاری کیوں گزاری، ٹھیک ہے. ایسے کیا عناصر تھے جنہوں نے ان کو یہ مطلب یہ انہوں نے ان کی وجہ سے انہوں نے لائف گزاری. تو میں مزید ٹائم نہیں لوں گا، ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ پلیز اپنے بارے میں بتائیے گا ہمارے ویورس کو کہ شروع سے کہ آپ بیسکلی آپ بتائیں کہ آپ ہیں تو سائرہ، لیکن آپ نے سائر کے نام سے آپ لائف گزاری ہے اب تک جتنی آپ کی لائف گزری ہے نا. تو پلیز اگر آپ بتائیں ویورس کو کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ سائر بن گئے سائرہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انٹرویو کے لیے بلایا. اور سر، آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تھوڑی سی اپنی سٹوری بتا بھی دی تھی. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں. 6 بہن بھائیوں میں میرا نمبر جو ہے نا وہ چوتھا ہے. تو میری جو 2 بڑی بہنیں ہیں وہ مجھ سے کافی بڑی ہیں. اس کے بعد جو میرا بھائی ہے، پھر اس کے بعد جو میرے 2 بھائی ہیں، تو میں ان دونوں کے بیچ میں تھی، بلکہ ان تینوں کے بیچ میں تھی. اور جو میرے کزنز تھے ان میں فیمیل کزنز بڑی تھی، اور جو میل کزنز تھے وہ میری ایج کے تھے. تو ان کے ساتھ گھومتے پھرتے کھیلتے مجھے بھی یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی لڑکوں کے کپڑے پہنوں. اور اس ٹائم میری ایج تھی 1.5 سال. 1.5 سال کی عمر میں نے یہ گیٹ اپ اپنایا تھا شوق کی وجہ سے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، شوق کی وجہ سے اپنایا تھا. اور جس ٹائم اسکول ٹائم ہوا 5 سال کی عمر میں، جب اسکول داخل کروانے کا ٹائم آیا، تو اسکول میں گیٹ اپ جب کہ میل کا تھا، تو ٹیچرز نے مجھے میل کے ساتھ بٹھا دیا. کوئی ایجوکیشن اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول تھا، تو انہوں نے میل کے ساتھ بٹھا دیا. وہ میل کے ساتھ بیٹھنے سے یہ ہوا کہ میرا مائنڈ جو پہلے تھوڑا بہت کوئی لڑکیوں کی اس کی طرف تھا، وہ میل کی طرف ہوتا گیا. میری جو عادات تھیں، لڑکوں کو مارنا پیٹنا، اور بھاگ دوڑ والے جو وہ تھے کھیل تھے، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، یہ سارے ہم اسکول میں کھیلتے تھے. نام میرا رجسٹر میں لڑکیوں والا تھا، لیکن ٹیچرز بھی جو ہے نا مجھے اس ٹائم تو لڑکیوں کے نام سے پکارتے تھے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا کیا، تو میرے خیال میں 4th کلاس تھی شاید، تو ہمارا ایک ٹیچر تھا، تھوڑا وہ شاعرانہ طبیعت کا بندہ تھا. انہوں نے میرا نام ساحرہ سے ساحر کر دیا. جی، اس میں لکھنے میں وہی ساحرہ تھا، لیکن وہ بولنے میں انہوں نے ساحر کر دیا. تو اس ٹائم سے آج تک یہ لوگ مجھے ساحر کے نام سے جانتے ہیں. ہاں. اچھا، جب میں نے وہاں سے 6ٹھی کلاس پاس کی، لوئر مڈل اسکول تھا، تو جب ہائی اسکول جانے کی باری آئی، تو والد صاحب جو تھے وہ تھوڑے سخت طبیعت تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لڑکیوں کی اسکول میں آپ کا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں. تو میں نے ابو کو کہا، میں نے کہا نہیں، میں نے لڑکوں کے ساتھ پڑھنا ہے. تو ابو کہتا ہے کہ اگر تو پڑھنا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ، نہیں تو میں نہیں پڑھواتا، لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھواتا. تو میں نے ابو کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، کوئی ایجوکیشن میں کروا دیں. کوئی ایجوکیشن میں بات کی ہے تو انہوں نے کہا یہ اس کو گیٹ اپ چینج کرنا ہوگا. تو میں نے ابو کا گیٹ اپ تو میں نے چینج نہیں کرنا. ابو نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. ہاں، میں نے نہیں پڑھنا. تو اس نے کہا بس جیسے تمہاری مرضی. باقی سارے بہن بھائی پڑھ رہے تھے.
تو بس اس دوران جو ہے نا بس ایک انکل تھے، وہ جب بھی آتے کوہاٹ، آرمی میں تھے، تو جب بھی کوہاٹ آتے تو وہ مجھے کہتے کہ بیٹا سارے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بس میں کبھی کیا کہوں کبھی کیا، آخر انہوں نے مجھے تھوڑا میرا ذہن بنا دیا، مجھے کہتے پرائیویٹ کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے 8ویں کلاس سے سٹارٹ لیا، پھر تو اللہ کے فضل سے پھر میں نے ایم اے اردو پرائیویٹ کیا ہے، اس کے بعد میں نے علامہ اقبال سے پی ٹی سی پرائیویٹ کی ہے، اس کے بعد جونیئر ڈپلومہ فزیکل ایجوکیشن میں نے بنو یونیورسٹی سے کی ہے، اس کے بعد میں نے ایم بی اے پریسٹن یونیورسٹی سے کی ہے۔ یہ سارا میں نے پرائیویٹ کیا، صرف یہ پریسٹن یونیورسٹی میں ریگولر پڑھا ہے۔ تو اس دوران جو تھا نا اسکول ٹائم، جب میں نے اسکول چھوڑا تھا پرائیویٹ پڑھتے پڑھتے، اس دوران مجھے اپنے بزنس کا، جو ہمارا بزنس تھا پریس کا، تو اس میں والد صاحب کے ساتھ میں مدد کروانے کے لیے پریس پہ چلی جاتی تھی۔ اس سے یہ تھا کہ میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا، ٹائم ہوتے گزرتے گزرتے جو بڑا بھائی تھا میرا، وہ اس کو انٹرسٹ نہیں تھا، ابو نے کہا آپ بزنس میں آ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے تو چلے جاؤ، وہ آرمی میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا بھائی تھا، وہ اس کو بھی جب اس کا ٹائم آیا تو اس کو جب کہا ابو نے کہ آپ بزنس میں آ جاؤ، تو وہ بھی کہنے لگا کہ میرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے بزنس میں، وہ ایئر فورس میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا رہ گیا، وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ تو والد صاحب جو تھے وہ اس دوران یہ جو دوسرے بھائی کے بعد جو ہے نا وہ بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے تو میں نے ابو کو کہا کہ ابو میں نے تو یہ بزنس نہیں کرنا، میں اتنی ایجوکیشن کر چکی ہوں، اس ایجوکیشن سے فائدہ لینا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مطلب کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں اپنا اسکول بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ بھی جانا چاہتی ہیں۔ تو ابو میرے بیمار تھے، میں نے ویسے ایک اسکول لے لیا تھا، شیئر پہ لے لیا تھا، لیکن میں نے 15 دن وہ اسکول کیا تھا۔ آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے اسکول شیئر پہ لیا؟ اس ٹائم میری عمر تھی 25، جی 25 تھی۔ کافی ینگ ایج میں آپ نے یہ جی بڑا انیشیٹو لیا، بہت بڑی بات ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس دوران جو ہے نا ابو میرے بہت بیمار تھے، اور میں نے کیا کیا کہ وہ اسکول میں نے واپس کر دیا۔ ہاں پھر میں بزنس میں آ گئی، جی ان کی وجہ سے میں نے واپس کر دیا کہ ظاہری بات ہے پیچھے کوئی تھا نہیں، چھوٹا بھائی تھا تو وہ اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا بزنس کا، تو میں بزنس اس کے حوالے کر کے وہ بزنس خراب کرنے والی بات تھی کہ میں چھوڑ کے چلی جاتی۔ والد صاحب جو تھے وہ خود اب اس قابل نہیں تھے کہ وہ پورا بزنس سنبھال سکتے، تو بس پھر میں نے قربانی دے دی، میں نے بزنس میں آ گئی۔ اسی دوران جو ہے نا کچھ دن گزرے ہیں کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے بس اسی ابو کی ڈیتھ والے دن جو ہے نا میری امی جو ہے نا اس کو 2 ہارٹ اٹیک ہو گئے، 2 ہارٹ اٹیک ہو گئے۔ تو میں نے بس وہ بہت مشکل ٹائم تھا، بہت زیادہ۔ بھائی تو جو تھے وہ تو مسافر تھے دونوں، چھوٹا بھائی جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری سنبھالتا، تو آخر مجبوراً مجھے مکمل ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ اس ٹائم یہ تھا کہ ابو نے 2 بہنوں کی شادی اور ایک بھائی کی شادی کر دی تھی، تو اس کے بعد جو 2 بھائی رہ گئے تھے، تو والدہ کی بیماری کی وجہ سے میں نے ان کو خوش رکھنے کے لیے کہ وہ مطلب وہ یہ نہ سوچیں کہ والد صاحب تو چلے گئے اب ان کا کیا ہوگا، تو میں نے پھر کیا کہ والد صاحب کی ڈیتھ کے 5 مہینے بعد دوسرے بھائی کی شادی کروا دی۔ ہاں تو والدہ جو تھیں وہ شکر ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت خوش تھی، دوسرے بھائی کی شادی ہوئی ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، 1 سال 1.5 سال گزرا، اس کے بعد آخری جو بھائی تھا اس کی بھی شادی کروا دی۔ بس میں نے یہ ذمہ داری جو ماں کی تھی، باپ کے بعد جو ماں کی ذمہ داری تھی وہ ساری میں نے پوری کر دی۔ بہنیں تو ظاہری بات ہے پرائے گھروں کی ہیں، وہ تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ بڑا بھائی جو تھا وہ تھوڑا سادہ طبیعت کا تھا، آرمی میں نوکری کر رہا تھا لیکن وہ ذمہ داریوں والا نہیں تھا، تو یہ ذمہ داریاں پھر آٹومیٹیکلی مجھ پہ بھی آ گئیں، اور خود کچھ اس کا وہ والد صاحب کی بیماری کے ساتھ یہ جو ذمہ داری میں نے خود بھی اٹھا لی تھی۔ تو
اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی کی شادی آخری بھائی کی بھی شادی کروا دی. اس دوران والدہ تو میری بیمار تھیں. میں نے ان کو کہا کہ میں ایسا ہے کہ بھائی بزنس کر رہا ہے ابھی تھوڑا بہت، اس کو میں نے ایکسپرٹ کر دیا تھا. میں نے کہا میں باہر جانا چاہتی ہوں، UK جانا چاہتی ہوں. تو والدہ نے کہا کہ آپ چلی جاؤ، لیکن میں بیمار ہوں. میں نے کہا آپ بیمار ہیں، میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ چلی جاؤ، میں اسی گھر میں رہ لوں گی. میں نے کہا آپ اکیلے کیسے رہو گی؟ ایک بھائی ہے، وہ فیملی ساتھ لے گیا تھا، آرمی والا، ایئر فورس والا بھی ساتھ لے گیا تھا. وہ چھوٹے بھائی کی تھی لیکن میں اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی. ظاہری بات ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ جہاں بھی جاتی ہو نا آپ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، اور ایسا ممکن نہیں تھا. باہر ملکوں میں تو یہاں تو پھر بھی یہ کہ کسی بھی جگہ پہ رہ جاؤ تو ساتھ محلے والا کوئی تو پوچھنے والا آ جاتا ہے. وہاں پہ تو یہ ہے کہ بس آپ نے کہیں جانا ہے تو پیچھے تالا لگا کے جانا ہے. تو والدہ کو میں نہیں لے کے جا سکتی تھی. میں نے اس کی وجہ سے یہ قربانی بھی دے دی کہ میری والدہ ہیں، میں نہیں جاؤں گی. ہاں، جب تک میں ان کو یہ فل اسٹیبل نہیں ہو جاتی، خود راضی نہیں ہو جاتی کسی بھائی کے ساتھ رہنے پہ، میں نہیں جاتی. یہ ابو کی ڈیتھ کے 4.5 سال کے بعد پھر والدہ کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد بس اتنے مسائل کھڑے ہو گئے، کوئی جائیداد کے مسئلے، کوئی کس کا مسئلہ. تو اس وجہ سے پھر میں ابھی تک سٹل اس میں ہوں کہ میں آج جاتی ہوں اور کل جاتی ہوں. جی بس جی. اچھا، میں کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا جو کہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں. آپ چونکہ پریس کا کاروبار آپ کا ہے نا، ٹھیک ہے، اور ماشاء اللہ سے ہے بھی ایک نام ہے آپ کے کوارٹر شہر میں. تو یہ بتائیں کہ آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں، مطلب آپ کے اگر آپ دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ مقابل لوگ ہیں یہاں پہ سارے میل ہیں، تو آپ لوگ کہیں جانا ہوتا ہے یا آپ کو ڈیفینیٹلی جب آپ کہیں جاؤ گے کسی اور شہر تو آپ کو ٹائمنگ تو آپ کے مطابق نہیں چلتی نا، آپ نے وہاں سے آنا ہوگا، میٹنگز ہوتی ہوں گی. تو جب آپ کو دیر ہوتی ہے یا آپ کو مطلب کہیں جانا ہو، بہت سے لوگوں میں بات کرنی ہے، تو آپ کیسا فیل کرتے ہو، مطلب کیسا فیل ہوتا ہے اور اس کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہو؟ یہ تو ایسا ہے نا کہ فیمیل کا صرف مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں فیمیل ہوں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس وجہ سے میں ان میں اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہیں کرتی. جہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں جہاں پہ پتہ ہو لوگوں کو، وہاں پہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہوں. جی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے شہر سے باہر اسلام آباد جانا پڑ جاتا ہے کسی بھی بزنس کے حوالے سے، یا لاہور جانا پڑ جاتا ہے. زیادہ تر مجھے پشاور جانا پڑ جاتا ہے. تو پشاور یہ ہے کہ قریب ہے، تو یہاں پہ ظاہری بات ہے کہیں پہ اڈے پہ چلے جاؤ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جاننے والا نکل آتا ہے نا، تو وہاں پہ تھوڑا بہت میں انسیکیور فیل کرتی ہوں. اور ظاہری بات ہے فیمیل تو ہوں میں. جی. تو لیکن مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں مطلب نہیں کروں گی تو پھر کیا کروں گی. اچھا، اب ایک ایسا سوال کہ چونکہ آپ کوہاٹ میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوہاٹ ایک ریزرو سا شہر ہے، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کرنا پڑتا ہے سوچ سمجھ کے. تو یہ بتائیں یہاں پر آپ نے کوئی مشکلات فیس کی جب آپ نے اس لائف اسٹائل کو اختیار کیا، آپ نے اپنے رہنے شروع کیا؟ بیکاز میرے خیال سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ موسٹلی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے ان ریلیٹیوز کو تو پتہ ہے جو کہ قریب ہیں. تو پھر آپ کا گھر سے باہر جانا، اس طرح کام کرنا، آپ نے کچھ مشکلات فیس کی اس بارے میں، یا مطلب کوئی آج تک آپ کو کوئی ایشو نہیں آیا؟ ایسا ہے کہ جو شروع سے جانتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ابھی تک پیش نہیں آیا. اور جو نیا بندہ ہوتا ہے نا، جن کو نیا پتہ چلتا ہے، پھر وہ کسی محفل میں، جیسے ابھی کسی رستے سے گزرتے کہیں پہ مجھے دیکھ لیا تو وہ لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں کہ یہ جی وہ دیکھو فلاں وہ لڑکی جا رہی ہے بائک پہ. میں بائک بھی چلاتی ہوں نا، تو ہاں جی ہاں، تو وہ بائک پہ وہ لڑکی جا رہی ہے. یہ چیز پھر مجھے بڑی آکورڈ سی فیل ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے سوالات تو خیر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی کر لے. شکر ہے اللہ پاک کا کرم ہے کہ کسی نے آج تک مطلب اس طرح کی کوئی بات مجھے نہیں کی، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری ریکارڈنگ کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز، ہماری یوتھ ہے وہ انکریج ہو جائے نا، ٹھیک ہے.
آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جو آج کل یوتھ ہے، آپ دیکھیں ہر بندہ گیمز میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے، نہ کوئی آؤٹ کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف آپ نے اپنے والدین کے لیے قربانی دی، والدہ کے لیے قربانی دی، آپ نے دیکھیں یو فیس لاٹ آف پرابلمس، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک مقام تک پہنچی. لیکن آپ یو کوڈ ہیو گون ٹو دا یو کے، آپ یو کے جا سکتی تھی، آپ نہیں گئی کیونکہ آپ نے والدہ کا سوچا کہ وہ ان کا کیا بنے گا، رائٹ. تو آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہو گی کہ وہ کیا کریں کہ ان کی لائف چینج جو آج کل لوگ کریں؟ آپ بھی بہت سے لوگ کو دیکھتے ہوں گے نا، تو آپ کیا نصیحت کرو گے آج کل کے یوتھ کو؟ دیکھیں یہ جو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، موبائل والے جو گیم پہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس طرح کی یہ نوجوان، ان کو یہ میری ایک نصیحت یہ ہے، دیکھو زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں آپ نے محنت کرنی ہے اور ایک حصے میں آپ نے بیٹھ کے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کون سے حصے میں بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں. اگر تو آپ نے پہلے سٹیپ میں بیٹھ کے کھا لیا تو آخری حصے میں آپ محنت کریں گے، تو وہ محنت جو ہوگی وہ محنت مزدوری والی، وہ کیا کہتے ہیں، اینٹیں اٹھانے والی، پتھر اٹھانے والی، مٹی کے ساتھ جو کام کرنے والی ہے نا، یہ محنت ہوگی. اور اگر تو آپ نے پہلے سٹیپ میں آپ نے محنت کر لی، وہ محنت کون سی ہوگی؟ وہ پڑھائی والی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس پڑھائی کے بدلے آپ نے آخری عمر میں بیٹھ کے کھانا ہے، اور وہ بیٹھ کے کھانا بہتر ہے بنسبت اس کے، ٹھیک ہے نا، بنسبت اس کے. تو یہ ساری باتیں یہ اس وقت پتہ چلیں گی جس ٹائم یہ ٹائم گزر جائے گا. تو ہم نے یہ ٹائم گزارا ہے، مطلب ہے یہ دیکھا ہے، ہم نے سامنے دیکھا ہے، یہ تو شکر ہے ہم نے محنت کی ہے. لیکن جنہوں نے نہیں کی ہمارے سامنے، ان کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسی محنت آج کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنا ٹائم گزار دیا تھا، جو پڑھنے والا ٹائم تھا وہ انہوں نے بیٹھ کے گزار دیا، فضول وقتوں میں، گیمز میں گزار دیا. پھر ابھی جا کے وہ ایسی عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ ابھی محنت کر رہے ہیں. کون سی محنت کر رہے ہیں؟ محنت مزدوری. وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد وہ کسی کام کے نہ رہیں. تو یہ میرا یہ نصیحت ہے یہ بچوں کو، جو آج کل یہ نیو جنریشن ہے، کہ یہ لوگ محنت کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے والدین کے لیے بھی کریں، جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، کسی کچھ بننے کے لیے بڑا کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں آئیں اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اور مجھے یقین ہے اور امید بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت یا جتنے بھی ویورز ہیں اس بات سے کافی متاثر ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنی لائف ٹریک کو چینج کر دیں گے. ویورز بہت شکریہ آج کی ویڈیو کے لیے، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور پلیز کمنٹ میں ہمیں بتایا کیجیے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آج کے لیے، تھینک یو.